اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 مکمل آیت مبارکہ نہیں، تقریباً آدھی آیت مبارکہ سے کچھ زائد حصہ تلاوت کیا ہے، جس کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر اپنی جان اپنی اصلاح یہ ضروری ہے۔ جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی آدمی اگر گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ جب آدمی خود ہدایت پر ہو تو فرمایا کوئی آدمی بگاڑ والا، کوئی آدمی ہدایت سے محروم گمراہ بندہ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، تم پر اپنی اصلاح اور اپنی تربیت یہ ضروری ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اصلاح کا دعوے دار ہے اور اصلاح کے لیے جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، معاشرے کے اندر اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور بعض انجمنیں بھی بڑی ہوئی ہیں اور اصلاح معاشرہ پر کام کر رہی ہیں، بعض جماعتیں بھی ہیں اور بعض ویلفیئر قسم کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ چنانچہ معاشرہ کی اصلاح کے لیے وہ لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اور لوگ محنت کر رہے ہیں معاشرہ کی اصلاح کے لیے، اس کا رزلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اصلاح نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اصلاح کی ابتدا دوسرے سے کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جی یہ لوگ ٹھیک ہو جائے، ان کے اندر یہ کمی کوتاہی جو ہے یہ دور ہو جائے، یہ عیب دور ہو جائے اور یہ کوتاہی دور ہو جائے، تو ہر بندہ اصلاح کی ابتدا دوسرے آدمی سے کرتا ہے، اپنے آپ سے نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح کی ابتدا اپنے آپ سے کریں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آج کل صالح نہیں بنتے، مصلح بنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ صالح کا معنی نیک، خود نیک بننا، عمل والا بننا۔ یہ ذرا کام مشکل ہے کہ اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اب اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں کی اصلاح کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کی اصلاح کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ فرمایا اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح معاشرہ یا اسی طرح اپنے گھر کی اصلاح اور اسی طرح اپنے ماتحتوں سے جو کام کرنے والے ہیں ہماری نگرانی میں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ تعلق کرنے والے ہیں، اگر ہم ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں تو ابتدا ہمیں اپنے آپ سے کرنی چاہیے کہ خود اب ان کے بارے میں ہماری خیر یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ میری اولاد 100% نمازی بن جائے، میری اولاد نیک بن جائے، میری اولاد اچھی بن جائے۔ اور یہ اچھی خواہش ہے بالکل، اولاد میری نیک بن جائے، نمازی بن جائے۔ کیا میں خود نمازی ہوں؟ اور اگر میری زندگی میں نماز نہیں ہے تو میں اصلاح کی ابتدا اپنی اولاد سے کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں سے کر رہا ہوں۔
اس سے تو اصلاح نہیں ہوگی نا۔ اصلاح کی ابتدا بندہ اپنے آپ سے کرے۔ چنانچہ ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کی ابتدا جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہماری اصلاح کی کوشش کرے، ہمارا کوئی عیب بیان کرے، ہمیں وہ برا لگتا ہے، بلکہ اس سے بعض دفعہ یوں ہو جاتا ہے کہ آدمی اس سے بیکاٹ کر لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو میرے عیب بھی بیان کر رہا ہے، میری کوتاہیاں بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ میرے عیب بیان کرے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ چلو اس بندے نے میری اصلاح تو کی ہے نا۔ اور ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری عیب بیان کرے، ہماری کوتاہیاں بیان کرے، ہم برداشت بھی نہیں کرتے، اور بسا اوقات اس کو ایسی جلی کٹی باتیں سناتے ہیں، بسا اوقات لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہاتھ پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بھئی یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ کیا کر رہے تھے کہ آپ جا رہے تھے اور ایک آدمی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ چنانچہ راستے میں اس آدمی نے آپ کے پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، حضرت کے عیب بیان کرتا رہا، حضرت کے کوتاہیاں بیان کرتا رہا۔ حضرت چلتے رہے، سنتے رہے، اور جس وقت اپنی بستی کے قریب پہنچے نا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپ کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے، اور فرمایا کہ میاں آپ آپ مجھے گالی دینا چاہتے ہیں، میرے عیب بیان کر رہے ہیں، آپ ذرا کھل کر بیان کر لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں میری محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے عیب بیان کریں اور لوگ آپ کو تکلیف پہنچے، آپ سے لڑ پڑے، اس لیے آپ یہاں جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں۔ آپ دیکھیں نا ان کا ظرف کتنا بڑا ہے کہ اگر ایک آدمی شکایت بیان کر رہا ہے، کوتاہیاں بیان کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو پھر بھی فرما رہے ہیں کہ آپ یہاں جتنے بیان کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا ہے، یہ تو اولیاء اللہ کی کیفیات ہے اور ان کی باطنی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اپنا دامن صاف ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر کوئی بندہ عیب بیان کرے نا تو پھر اس عیبوں کے اندر بھی اگر وہ عیب نہیں ہے پریشان نہیں ہوتے، اگر وہ عیب موجود ہے تو اس کی اصلاح کی پھر کوشش کرتے ہیں۔ جب اصلاح ہو جاتی ہے، ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عورت نے کہہ دیا او ریاکار، چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کے ولی کو کہہ دیا کہ ریاکار۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، فرمانے لگے میری بہن آپ نے میری اصلیت کو پہچان لیا ہے۔ یعنی گویا کہ صاف ظاہر ہے کہ جتنی ہم کوشش کرتے ہیں، جتنا اخلاص کا مقام ہے، اللہ کی رضا کا درجہ ہے، آدمی اس کے مطابق تو اعمال پوری طرح کر نہیں سکتا۔ تو دیکھیں آپ نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، اور ہماری کیفیت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے کہ ہماری تعریف کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو گویا کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، بے شک وہ الٹی سیدھی تعریف کر رہے ہو اور کہاں سے کہاں تک پہنچا رہے ہو، اور جو لوگ عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں، بلکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات زندگی کو اگر پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے اصلاح کی ابتدا اپنے سے کی ہے نا، اپنی فکر کی ہے نا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں جنت کی بشارتیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مل چکی ہیں، اور آج بھی گنبد خضرا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اپنے بارے میں کیا کہنے لگے کہ نافق ابی بکر، مجھے اپنے بارے میں شبہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ منافق ہو گیا ہو؟ اصل کے اندر پیچھے پس منظر یوں ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ دل کے اندر کیا آیا، خیال آیا کہ جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے آقا کی مجلس میں، وہ گھر کے اندر تو وہ کیفیت نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ یعنی ہم آقا کے پاس ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اللہ کی محبت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن اب گھر کے اندر وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہو؟ یعنی یہاں کیفیت وہ نہیں ہے، وہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کو نفاق سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ وہ منافقت نہیں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر عبداللہ ابن ابی دیگر منافقین تھے، یہ وہ منافقت نہیں ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد گھر سے نکلے، راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں آقا کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو آقا کے پاس ہماری کیفیت ہوتی ہے ایمانی، وہ گھر کے اندر نہیں ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر منافقت آ گئی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق بھی فرمانے لگے کہ حنظلہ میری بھی یہی کیفیت ہے نا۔ اب دونوں حضرات چلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آقا کے سامنے جا کر اپنی ساری کیفیت بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت، اللہ کی محبت، یہ چیزیں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ جب گھر میں جاتے ہیں تو یہ کیفیتیں ہماری نہیں رہتی، بیوی بچوں میں جب بیٹھتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منافقت آ گئی ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافقت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ تو کیفیات ہوتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ آقا کے پاس جب میرے آقا کی مجلس میں بندہ بیٹھتا ہے تو پھر کیفیت بندے کی کچھ اور ہوتی ہے، جب گھر میں جائے تو وہ کیفیت پھر بدل جاتی ہے۔ تو یہ میرے آقا کی صحبت کی مجلس کی برکت ہے نا۔ ہم اگر آج بھی کسی نیک بندے کے پاس بیٹھے، اللہ والے کے پاس بیٹھے، تو ہمارے اندر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس صحبت سے باہر چلے جاتے ہیں پھر ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیفیات ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتی، اگر اسی ایک حالت پر رہتی تو فرشتے آ کر تمہارا مصافحہ کرتے۔ انسان ہے نا، انسان کو اللہ پروردگار نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان میں نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، اختیار بھی دے دیا ہے کہ جس کام کو آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ فرما دیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ فرماتے ہیں وہ کفر اور شرک والا راستہ ہے، دوسرا ایمان اور توحید والا راستہ ہے، اور ایک گناہ گاری اللہ کی نافرمانی والا راستہ ہے، اور دوسرا اللہ کی فرما برداری والا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، یہ کفر اور شرک اور نافرمانی والا راستہ وہ میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، یہ راستہ بنا دیا ہے، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اختیار دیا آزمائش اور امتحان کے لیے کہ اختیار ملنے کے بعد کون بندہ ہے جو نیک راستے پر چلتا ہے۔ اللہ پروردگار اگر ہمیں مجبور محض بنا دیتے، ہماری طبیعت ہی ایسی بنا دیتے کہ ہم لوگ گناہ ہی نہ کر سکتے اور گناہ کی صلاحیت ہمارے اندر ختم ہو جاتی، تو فرمایا کہ پھر فرشتے جو ہیں نا، یاد رکھیں یہ فرشتوں میں تو انسانوں میں پھر کیا فرق رہ جاتا، فرشتوں کے اندر یہی کیفیت ہے نا۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نابینا آدمی کہے کہ میں نے آج تک بد نظری نہیں کی، یہ کمال نہیں ہے۔ آنکھوں والا بندہ کہے یہ کمال ہے۔ فرشتے کہے نا ہم نے آج تک جی یہ گناہ نہیں کیا، یہ نافرمانی نہیں کی، یہ کمال نہیں ہے۔ پھر تمہارے اندر تو گناہ کی اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی۔ انسان کہے یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ پروردگار نے گناہ کا مادہ رکھ دیا اور پھر یہ مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو دبا کر اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے،
یہ کمال کی بات ہے۔ تو اللہ پروردگار نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اس اختیار کے بعد اپنے آپ کو گناہ کے کام سے بچائیں، ہم اصلاح کی ابتدا اپنے آپ سے کریں، اور اپنے جو ہے پھر زبان سے ہم بے شک بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اپنے آپ کو سنوارا، صالح بنے، اللہ کے مقبول بنے، نیک بندے بنے، اور ایسا ہوا کہ تجارت کے لیے گئے ہیں اور کسی کو دین اسلام کی دعوت نہیں دی، لوگوں نے ایسا کیا، ان کا کردار دیکھا، ان کے اخلاق دیکھے، ان کی زبان کی باتیں سنی، تو ان چیزوں کو دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو خاموش، نیک آدمی کی خاموشی یہ بھی ایک تبلیغ ہوتی ہے، اور نیکی وہ لوگوں کے اوپر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو اصلاح کی ابتدا میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، اصلاح کی ابتدا اپنے آپ سے کریں۔ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں عیب اور اسی طرح بدخویاں وغیرہ، اور اسی طرح وہ کیا ہے کہ جی اپنے عیب جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اب میں دوسروں کے اگر عیب بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ عیب ہے، کیا میں فرشتہ ہوں؟ میرے اندر عیب نہیں ہے؟ جب اللہ پروردگار کسی پر راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کے اپنے عیب اس کے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو پھر اپنے عیب اس کے چھپ جاتے ہیں اور لوگوں کے عیب ان کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں کے عیب بیان بھی کرتا ہے کہ جی فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ میرے بھائیوں، جب اپنے عیوب کے اوپر ہم نظر دوڑائیں گے تو پھر لوگوں کے عیب ہمیں عیب نظر نہیں آئیں گے۔ مثال مشہور ہے کہ درخت کو اپنے پھل وزنی نہیں لگتے، اور انسانی مزاج بھی ایسا ہے کہ انسان کو اپنا عیب عیب نہیں لگتا۔ مشہور ہے نا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی شتیر اور اپنی آنکھ کا شتیر کا بھی پتہ نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی فکر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ میرے آقا نے خود معراج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جنت میں دیکھا ہے نا۔ داخل ہونے کا ارادہ بھی تھا لیکن داخل نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ داخل ہو جاتے تو میرے لیے اعزاز کی بات تھی، کیا میں آپ کے بارے میں کوئی غیرت ایسی بات سوچ سکتا ہوں؟ اب دیکھیں نا، ان کا محل میرے آقا نے خود جنت میں دیکھا۔ اب یہ کتنی بڑی ان کی گویا کہ فضیلت والی بات ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے، اور میرے آقا ان کے ساتھ راز کی باتیں، اور میرے آقا نے ان کو بتا دیا تھا کہ فلاں آدمی مدینہ منورہ کے اندر منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ انہوں نے پھر اپنے پاس ان باتوں کو چھپا کے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لے گئے، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا حذیفہ، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ کن کن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، لیکن مجھے اتنی بات بتا دے کہ میرا نام کہیں منافقوں میں شمار تو نہیں ہے۔ معاذ اللہ۔ دیکھیں اپنے بارے میں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ان اللہ واضح الحق علی لسان عمر وبقلبی وبی یقول، اللہ تعالیٰ نے حق حضرت عمر اور دل کی، حضرت عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا تھا۔ آپ ہمیشہ حق ہی بولا کرتے تھے۔ اتنے اور 22 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم میں، حضرت عمر نے جو رائے فرش پر دی، اللہ کو عرش پر اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ یہ وہ صحابی ہیں، لیکن اپنی فکر کتنی ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ جی وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا نام منافقوں کے اندر لکھا ہوا ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے میں تو ابھی سے توبہ کر لوں، تبدیلی کر لوں۔ اب کیا یہ کیفیت ہمارے اندر ہے؟
ہمارے اندر میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کی توفیق سے اگر بندہ عبادات کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بعض ایسی بھی ہوتے ہیں کہ تربیت پوری ہوتی نہیں ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے، صلی الحائق وانتظر الوحی، ایک جو لایا تھا اور اس نے وہ تہجد کی 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد انتظار میں بیٹھ گیا کہ میرے اوپر وہی آنا شروع نہ ہو جائے، معاذ اللہ۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ اول عبادات نہیں ہوتی، پرانے زمانے میں عبادات ہوتی تھی، اور اولیاء اللہ اپنی عبادات کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح ہم لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اور آج وہ زمانہ آیا کہ عبادات بھی نہیں ہوتی اور زبان سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، کچھ نیند آ گئی جی میں رات کو ذرا زیادہ دیر جاگتا رہا، صبح کو تہجد کے لیے جلدی اٹھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ جو چند اللہ کی توفیق سے عبادات کر رہے ہیں، اس کا تعلق تو میرے اللہ کے ساتھ ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ تو نہیں ہے میرے بھائی، کوئی بندوں کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کام تھوڑا کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی شان اور فضائل، لیکن اس کے باوجود اپنی فکر کتنی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، فرمایا میرے آقا نے کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پروردگار کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، یہ نہیں کہ صرف ڈر ہو، اس کا نام ایمان نہیں ہے، اور صرف رحمت کی امید ہو کہ آدمی جری ہو جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ آدمی کیا کرے کہ اللہ پروردگار کا خوف بھی اور ڈر بھی ہو تاکہ میں نافرمانی سے، گناہ سے بچتا رہوں، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو کہ اللہ پروردگار کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پروردگار میری مغفرت اور بخشش اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے۔ یہ کیفیت دل کے اندر ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو اصلاح کی بات میں نے شروع کی تھی کہ اصلاح ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی میں کیا کروں، معاشرے کی اصلاح کرنے والا بنوں۔ معاشرے کی اصلاح، گھر کی اصلاح، یہ کب ہوگی؟ جس وقت میری اپنی اصلاح ہوگی، اور اپنی اصلاح اگر نہیں ہے، ہم دوسروں کی اصلاح کے دعوے دار بن جائیں، ٹھیکیدار بن جائیں اور لوگوں کے عیب بیان کرتے رہیں، اس سے میرے بھائی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں کچھ دن قحط کے آئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور آپ کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کریں، سنا ہے کہ یہ کیفیت جو بنتی ہے جب بارش کی ضرورت ہو نہ آئے، یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نیک بندے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ پروردگار رحمت کا معاملہ کریں، اللہ بارش عطا فرمائے۔ اب جب یہ بات اس آدمی نے کہی، اور ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا گنا، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنکھیں تھوڑی سی بند کی، نیچے توجہ کی، دل کی طرف سر جھکایا نیچے، اور پھر فرمانے لگے کہ میں اس بستی کو چھوڑ چلا جاتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ہی بڑا گناہ گار ہوں۔ حالانکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اپنے آپ کو پھر یہ شمار کر رہے ہیں، یہ اوپر سے بھی نہیں، دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ پروردگار کی شاید میں زیادہ نافرمانی کرنے والا ہوں۔ اب کیا ہمارے اندر یہ کیفیت ہے؟ اب جس وقت بارش نہ آئے، اللہ پروردگار کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے، ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ ایسے موقع پر پھر ہماری زبانوں سے وہ جو تقریریں جاری ہوتی ہیں نا، جی لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، اب یوں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنا تھا۔ کیا اپنی گریبان میں نے جھانکا کہ میری اپنی کیا کیفیت ہے؟ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ لوگوں کے بارے میں تو دعوے کر رہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، کہ یہ لوگ غلط ہو گئے، گمراہ ہو گئے، یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ لوگ غلط ہیں، یہ گناہ کر، فہو اہلکہم، اپنی فکر نہیں ہے اور لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے،
فرمایا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہلاکت والا بندہ یہ خود بیان کرنے والا ہے، اپنی کیفیت اسے یاد نہیں ہے اور لوگوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کیا دیکھا نہیں ہے کہ جو بندہ لوگوں کو، اب یہ سٹیج بظاہر تو بڑا آسان ہے بیٹھ کر بیان کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ پروردگار کی ناراضگی کہ وہ انتریاں پیٹ سے باہر نکلی ہوئی اور وہ جیسے گدھا اپنی چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، تو اسی طرح یہ عمل نہ کرنے والا بندہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا تھا یہ بھی اسی طرح چکر لگا رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصلاح کریں، اصلاح کی ابتدا اپنے آپ سے کریں۔ ہم صرف لوگوں کے عیب بیان مت کریں۔ عیب وہ بندہ بیان کرتا ہے کہ جو بندہ اپنے عیبوں سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے۔ جب اپنے عیب بندے کو نظر آنا شروع ہو جائے نا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اب اپنے عیب اس کو نظر آنا شروع ہو گئے، تو اب آگے اصلاح کی امید بھی ہے۔ تو میرے بھائی، صالح بننے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو نیک نہیں بنانا اور لوگوں کے بارے میں کیا کرتے رہنا ہے، باتیں کرتے رہنا ہے اور لوگوں کے اوپر تبصرے کرتے رہنا ہے۔ آج سچی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی کیفیت ہے۔ اللہ پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم لوگ ہدایت پر ہوگے، فرمایا پھر کوئی گمراہ بندہ ہو، دین سے دور ہو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہدایت پر آئے، کیا ایسا منظر ان کے سامنے پیش نہیں آیا کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور آگے کافروں نے خوبصورت نوجوان لڑکیاں وہ دلہن کی طرح تیار کر کے سامنے کھڑی کر دی ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب دیکھیں ماحول بھی بڑا عجیب سا ہے، لیکن صحابہ کرام کی نظریں نیچے ہیں اور نیچے جھکا کر اس جگہ سے گزر گئے۔ دیکھیں خود ہدایت پر تھے اور آگے بد نظری کا چانس بھی آئے، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں نا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک خلیفہ ہیں، لاہور سے تعلق ہے، کاروباری تھے بہت بڑے، حافظ قرآن تھے، حافظ محمد ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جی کی بیعت ہوئے، اللہ نے زندگی بدلی، بہت بڑے کاروباری ہیں اور چائنا وغیرہ سے ان کا سامان، وہ کوئی سامان تھوڑے کنٹینر آتے ہیں، اگر دکانداروں کو وہ سپلائی کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ گئے، فرمانے لگے حضرت جی میں آپ کی بیعت ہونے کے بعد پھر اللہ پروردگار نے چونکہ مجھے ہدایت دی، میں ایک جگہ 2-4 گھنٹے عورتوں سے میری ڈیلیں کاروباری اعتبار سے، اور 2-4 گھنٹے میں ان کے پاس بیٹھا رہا، ہم کاروباری ڈیلنگ معاملات طے کرتے رہے، اور ان 2-4 گھنٹوں میں مجھے ان کے کپڑوں کے کلر تک بھی پتہ نہیں ہو سکا، میں نے نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں ماحول کیسا ہے، تو معلوم ہوا کہ جس وقت بندہ خود ہدایت پہ آ جاتا ہے، اللہ پروردگار فرماتے ہیں پھر گمراہ لوگ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اور اپنے آپ کو ہدایت پر لے کے آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔